اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اشتراک سے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وزارتوں اور ڈویژنوں کی کارکردگی کو جاننے کے لیے ایک خودکار سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اس خودکار سسٹم کا افتتاح وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سی ای او شباہت علی شاہ نے کہا، تو میں تھوڑا سا ای گورننس پہ کچھ الیبوریٹ کرنا چاہوں گا لوگوں کو۔ دیر ہیز آلویز بین اے مسکنسیپشن کہ ای گورننس ایکچولی ہے کیا اینڈ ہاؤ یو کین ڈیوائڈ ای گورننس انٹو ڈفرنٹ سیگمنٹس۔ اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں نا تو ای گورننس کے ایز آئی ہیو ایکچولی انڈرسٹوڈ اٹ اینڈ دا وے دیٹ آئی ایگزیکیوٹڈ آلسو، ای گورننس کے دو ڈفرنٹ فیکشنز ہیں ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول۔ ایک تو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، پرووائڈنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار دا سٹیزنز آف پاکستان، جس کے کانٹیکس میں ہم ڈفرینٹ سسٹمز، پورٹلز، ایپلیکیشن پلیٹ فارمز بناتے ہیں۔ کامیاب جوان ایک ایگزامپل ہے، ہماری آئی سی ٹی ایپلیکیشن پلیٹ فارم ایک ایگزامپل ہے، جس پہ ہم نے تقریباً آلموسٹ 43 to 44 ڈفرینٹ گورنمنٹ سروسز کو ڈیجیٹائز کیا ہے۔ لوگ گھر بیٹھ کے اپنے ایپلیکیشنز فلفل کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک سیگمنٹ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے کریٹنگ ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز فار دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب یہی سارے ایپلیکیشنز اور پورٹلز اگر ہم بناتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر پروبلی کوڈ بی اباؤٹ 15 to 20 ڈفرنٹ پورٹلز، ڈفرنٹ سسٹمز جہاں پہ سٹیزنز اپنا ڈیٹا سبمٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اب وہ ڈیٹا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے تو سٹیزنز نے ہمیں سبمٹ کر دیا، ان کی اپلیکیشن بھی ہوگی، برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا انہوں نے، ٹوکن ٹیکس دے دیا ڈیجیٹلی گھر بیٹھ کے۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکچولی فائدہ تب ہوتا ہے اور ہوگا ایونچولی جب آپ یہ سارے سسٹمز کو بیک آفیسز پہ کنیکٹ کریں گے، تاکہ ہم اپنے فیوچر 4 سال کے 5 سال کے جو پلاننگ کرتے ہیں بجٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جو اپنے پرفارمنس میجر کیے کسی ایک منسٹری کی، اور وہاں پہ جو ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ڈفرنٹ سٹیزنز، وہ گورنمنٹ کو انسائٹ آئے اس کی۔ جب اس گورنمنٹ کو انسائٹ آئے گی تو یو کین ایکچولی پروفائل پیپل کہ کوئی ایک سیگمنٹ ہے سٹیزنز کا جو کہ اسٹار اسٹڈیڈ سیگمنٹ ہے، جس نے گورنمنٹ آف پاکستان کا کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب آپ یہ سارے ڈیٹا کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں اور ان کے وہ ڈیش بورڈز بناتے ہیں جس سے آپ ڈیسیجن ڈرائیو کر سکتے ہیں، تب ہمیں ایک گورنمنٹ لیول پہ تب ہمیں ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے۔ تو این آئی ٹی بی کا موونگ فارورڈ سسٹمز ڈیولپمنٹ تو ہمارا ایک چارٹر ہے، ہمارا گول ہے، لیکن ہمارا اب بہت فوکس نیکسٹ کمنگ ایئر ہے اس میں یہ کہ ہم ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز بنا کر گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کو دیں تاکہ وہ اس سے ڈیسیژنز ڈرائیو کریں اپنے پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پاکستان میں آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول پہ ایسے کبھی کوئی سسٹمز نہیں بنائے گئے جو کہ باہر فورن انویسٹرز کو کبھی ہیلپ کریں۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ آئی واز ٹاکنگ ٹو سم بڈی in UK who wanted to know whether I should invest this. I've got like $5 million to invest in Pakistan. کیا پاکستان کی اسپورٹس گڈز انڈسٹری کیا اس لیول پہ ہے کہ میں یہ $5 million لا کے وہاں کسی سیگمنٹ میں انویسٹ کروں اور مجھے اس سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی آئے؟ کوئی ڈیٹا مجھے مل سکتا ہے، کوئی انفارمیشن کہیں سے؟ تو کہتا ہے میں نے پچھلے 1-1.5 سال سے I have done my research اور مجھے یہ انفارمیشن کہیں سے نہیں ملی۔ تو ابھی ہم جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود یو ٹیکنگ اے لیف فرام دیٹ بک، ہم نے کامیاب جوان کے پلیٹ فارم کا جو ڈیٹا ہے وہ ایسے یوٹیلائز کرنا شروع کیا ہے کہ اس کی ہم ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز بنائیں اس طرح کے فورن انویسٹرز کے لیے، تاکہ ان کو یہ دکھائیں کہ پاکستان کے جو اپ کمنگ جنریشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ اسٹارٹ اپس کہاں کرنا چاہتی ہے، کس فیلڈ میں اسٹارٹ اپ کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اسپورٹس انڈسٹری میں اسٹارٹ اپس کر رہی ہے تو کیا ڈیموگرافکس ہیں، اگر ہم نے ان کو لونز دیے ہیں، اسمال لونز دیے ہیں، تو کن شرائط پہ دیے ہیں اور ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیسے آ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اپنی ینگ جنریشن کو
کہ سسٹمز بلڈ کرنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن ان سسٹم سے ڈیسیجنز ڈرائیو کرنا یہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل براٹ اپ آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا. ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا ایزیئر ہے، لیکن اس ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے میننگ فل بنانا دیٹ از دا ریئل اسکل دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف. سو سر تھینک یو اگین سر فار کمنگ اوور. And I hope you will have the visual also of the system that we have built for you. Welcome all and thank you very much. سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب شعیب احمد صدیقی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، میں چونکہ بیوروکریسی میں رہا ہوں اور اسلام آباد میں 2016 سے ہوں، میں یہ کانسیپٹس کو دیکھ رہا تھا، میرے ہوتے چلتے رہے، اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ، اور آج سے نہیں 2016 سے، کہ یہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. تو جب ایڈوائزر ٹو پی ایم میٹنگز کرتے تھے تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا سر اس کو کروانا اٹس اے ڈریم، اس کو کروانا بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوگی. بٹ ہی پریویلڈ اپون دا پرائم منسٹر آفس، دا بیوروکریسی اور تمام ڈویژنس کے ساتھ انہوں نے کر دکھایا. سر ہیٹس آف ٹو یو. میں خود چونکہ میں واز ان پلاننگ منسٹری اینڈ دیٹ واز ڈیلنگ ود اٹ، اور میرے وہ جوائن کرنے سے پہلے سے گئے ہوئے تھے، بٹ دے نیور سا دا لائٹ آف دا ڈے. آپ نے یہ کروایا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کی، اور ہم اس کے ایگزیکٹو آفیسرز ہیں. اور اس میں حقیقتاً یہ چیز اگر اسٹیبلش، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ویل بگن از ہاف ڈن، اسٹیبلش ہوگی تو پرفارمنس ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگی اور اچیو بھی ہوگی. پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، جو لیڈرشپ گورنمنٹ کی اسائن کرے گی ٹارگٹس، وہ ٹارگٹس اکمپلش ہوں گے. اور یہ واقعی سر اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ، ای ڈی این آئی ٹی پی شہباز صاحب اور ان کی ٹیم بہت تھوڑے ریسورسز کے ساتھ، ٹیکنیکل فائنینشیل پلس چیلنجز، لیگل چیلنجز، دیگر چیلنجز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس طرح بنیں گے، اور اس کے باوجود ہول ہارٹڈلی انہوں نے کام کیا. اور ہم پوری طرح، ہماری اسٹار آرگنائزیشن ہے این آئی ٹی بی، منسٹر صاحب خود یہاں ہوتے، ان کو کسی مصروفیت کی وجہ سے آج نہیں پہنچ پائے، انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کی طرف سے میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں این آئی ٹی بی کے لیڈر کو اور ان کی پوری ٹیم کو. اور جو کولیبریٹ کر رہے ہیں ڈویژنز، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم انشاءاللہ وی ایشور یو دیٹ وی ول ٹرائی ٹو کم اپ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دی پرفارمنس ایگریمنٹس. آپ کے لیگل والے مسائل میں ایڈوائزر صاحب کی کیبنٹ نے کمیٹی بنائی ان کی سربراہی میں، اور وہاں بھی ٹیکنیکل فائنینشیل اور لیگل میٹرز میں جو ان کی مدد ہے وہ کافی حد تک ریچنگ مائل سٹونز، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس ادارے کو کھڑا کرنے اور اس کو اور زیادہ منظم ہونے پر بڑی مدد دے گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ، کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ، ہیٹس آف ٹو دیم، اور بہت تھوڑی ریسورسز کے ساتھ ایسے پروگرامز کیے ہیں، ایسے پرائم منسٹر کے پبلک ریلیٹڈ ویژنس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ کمال ہے، اور ہم اس کو پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح اس چیز میں بھی آپ نے ارباب شہزاد صاحب کے جو ویژن ہے اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو آپ اکمپلش کرانے میں مدد کریں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب نے ماؤس کا بٹن دبا کر اس پورٹل کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جناب سیکرٹری آئی ٹی صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر این آئی ٹی بی، اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. یہ جو مجھے آج بڑی خوشی ہے، ایک تو یہ کہ این آئی ٹی بی کے ساتھ میرا کچھ عرصے سے کافی واسطہ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پرفارمنس ایگریمنٹ ہے اس پہ ہم تقریباً آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور فائنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ کچھ 3 ہفتے پہلے یہ فائنلی ایک لاجیکل کنکلوژن کو پہنچا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور منسٹرز نے اس کی فارمل ایگریمنٹس کی، پرفارمنس ایگریمنٹس کی. یہ آئی تھنک یہ جس طرح سیکرٹری آئی ٹی نے بھی کہا، انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ان آور گورننس. اور ہماری جو پرفارمنس ہے، ایک تو ٹرانسپیرنسی اس سے بڑھے گی،
اور we would know where we are and where we are heading to. اب تک یہ سول سروس میں تو میں بھی بڑا عرصہ رہا ہوں اور یہ باقی جو آپ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کام تو کرتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے ہمارے پاس ایئرلی پلانز نہیں ہوتے، ٹارگیٹس ہمارے پاس سامنے ہو کہ اس کوارٹر میں نے کیا کرنا ہے. ایک تو اوور آل ویژن تو ہوتا ہے، لیکن ریٹن ہمارے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی جس کی ہم سے پوچھ ہو کہ آپ نے یہ چیز خود ایک ٹارگیٹ اپنے لیے سیٹ کیا ہے اور اس کو آپ نے اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا. دوسری جو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ٹارگیٹس ہم نے پرفارمنس ایگریمنٹ کا کانسیپٹ بیسیکلی یہی ہے، اٹس پارٹ آف دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ ہم نے پچھلے سال 11 منسٹریز میں اس کو ہم نے ایک پائلٹ فیز کیا فار ٹو کوارٹرس. اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے اور بڑے ہم نے اس سے سیکھا. منسٹریز کے لیے بھی یہ پہلی بات تھی، پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، تو ہم نے سمجھا کہ ہم پہلے ذرا اس کا پائلٹ کریں. اس پہ جب ہم نے کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی تو کیبنٹ نے کہا کہ یہ اس کو آپ رول آؤٹ کریں آل دا 40 منسٹریز. سو یہ کافی بڑا کام تھا اور ہمارے جو خاص طور پہ آر اسٹیبلشمنٹ میں کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت محنت سے اس کو اس حد تک پہنچایا. ابھی یہ جو فنکشن ہے، آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اچیو دی اینڈ گول دی اینڈ ریزلٹ. دیکھیں، ہر ایک گورنمنٹ جو آتی ہے، مینڈیٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، لوگوں سے وعدے کر کے آتی ہے، اس کی بنیاد پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں، تو ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ ود ان اے ٹائم فریم آپ نے کچھ ریزلٹس دینے ہیں. جو آپ نے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بیسیکلی ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک گورنمنٹ کے لیے ایک اٹس اے چیلنج، اور وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اور بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان میں بہتری لانی ہے، ان کو لائیولیہوڈ کے مواقع دینے ہیں، ان کی چیزیں آسان کرنی ہے. جس طرح ابھی شباہت نے کہا کہ جو ہیومن انٹرفیس ہے اس کو جتنا کم کریں گے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو یہ پرفارمنس ایگریمنٹ بیسیکلی ایک تو موونگ ٹورڈز دیٹ گول. ہمارے ابھی 2 سال ہو چکے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ٹو سورٹ آف، آگے ہمارے پاس اور کوئی ٹائم ہے نہیں. ناؤ از دا ٹائم فار امپلیمنٹیشن. اور انشاءاللہ یہ جو ٹول ہمارے پاس ہم نے بنا دیا، اس میں سب ہمارے جتنے بھی بیوروکریسی ہے، سیکٹریز ہیں، منسٹرز ہیں، ایوری بڈی از آن بورڈ ان دس. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور ہم نے بیسیکلی کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس میں ایک فیسیلیٹیٹیو رول لیں. اٹس ناٹ اے مانیٹرنگ رول، بیسیکلی اٹس اے فیسیلیٹیٹیو رول، کہ ہر ایک منسٹری نے جو اپنے ٹارگیٹس اور ٹائم لائنس دیے ہوئے ہیں، it has to be a whole of the government approach. اور اس میں ہم نے جو کراس کٹنگ منسٹریز ہیں، فار ایگزامپل فائنانس ہے، پلاننگ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہے، جہاں پہ آپ کی فائلز رک جاتی ہیں فار گڈ اور بیڈ ریزنز، ان کو بھی ہم نے ڈپینڈنسی کالم میں ڈالا ہوا ہے. اگر آپ کا ایک انیشیٹو ہے اور آپ نے وہ انیشیٹو فلفل کرنا ہے، آپ کی ڈپینڈنسی اگر فائنانس پہ ہے، so you will put finance there as a dependence, as a ministry on which you are dependent. So they will also be answerable for that initiative. صرف منسٹری پہ ہم نہیں چھوڑیں گے. So this is a whole of the government approach. اور اس کے بغیر جس طرح ہمارا سسٹم ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا. اکیلے ہم ایک آئیلینڈ میں کام نہیں کر سکتے، کوئی منسٹری بھی نہیں کر سکتی، بیکاز انٹر ڈپینڈنسیز بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو سسٹم ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز انشاءاللہ ابھی ہم کر رہے ہیں پورا. This is going to stay with us. This is basically good for the country. میں صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ کو ہر سال پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، and then you will get to know کہ آپ نے کتنا اچیو کیا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ابھی ہم نے سسٹم NITB نے جو بنایا ہے، اس سے بہت آسانی ہوگی ہمارے لیے. منسٹریز کے لیے بھی آسانی ہوگی. They would know on the portal کہ ہم کہاں پہ ہیں, what are the issues.
اور ہم انشاءاللہ اس میں ایک منتھلی وہ بھی کر رہے ہیں، منتھلی فیسیلیٹیشن میٹنگز، اور اس کے بعد پھر کوارٹرلی ریویوز کریں گے ہم، جو کہ کافی ڈیٹیلڈ ہوگی، جس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے ہیڈڈ بائی دی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، اور اس میں یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں جہاں پہ یہ چیزیں رکتی ہیں، دے آر ممبرز آف دیٹ کمیٹی. سو اس میں کوئی there will be no excuses for those cross-cutting ministries as well as the other ministries, the line ministries. تو کوشش ہم نے کی ہے کہ ایک ٹوٹل فل اپروچ، فل آف دا گورنمنٹ اپروچ ہو. تو انشاءاللہ اس سے کوشش یہی ہماری ہے، انشاءاللہ ہوگا بھی اس طرح کہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے، دیکھیں ہمارے یہ سارا جو نظام ہے نا، یہ سارا نظام بیسیکلی لوگ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. یہ جو آل دیز انفراسٹرکچر اینڈ ایوری تھنگ بیسیکلی کس لیے ہے؟ ملک تو لوگوں سے ہے، لوگوں کا ہے نا. اگر ان کی زندگی آپ بہتر نہیں کریں گے تو یہ اسٹرکچرز یہ کس لیے ہیں بیسیکلی؟ سو ہم نے یہ ہیو ٹو بی، ہمارا ذہن جو ہے خاص طور پہ سرکاری افسران کا بھی، سب کا، میں خود سرکاری افسر رہ چکا ہوں، اٹ ہیز ٹو بی پیپل سینٹرک، کہ ہم نے ہر ایک کام کو اگر کرنا ہے تو لوگوں کو فائدے کے لیے بیسیکلی یہ سارے نظام ہے نا جی، ساری دنیا. اور اینڈ دین وی آر ان اے پوزیشن، بیسیکلی ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم چینجز لا سکتے ہیں لوگوں کی لائفز میں. تو یہ موقع ہر ایک کو نہیں ہے. سارے 22 کروڑ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ادھر بیٹھ سکتے ہیں، جو ادھر بیٹھے ہیں، جو ان کے ایکسیس ہے یہاں پہ. تو اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اللہ کے کہ آپ کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے، یو آر ناٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ اس اچیو آل دوز تھنگس فرینکلی ویری ایزیلی. پہلے 20 25 30 سال پہلے یہ چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، سو وی مسٹ ٹیک فل ایڈوانٹیج اینڈ یوز آف دی اویلیبل ٹیکنالوجی انشاءاللہ. سو میں خاص طور پہ NITB کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اس کو پورا کیا اور آسانی بیسیکلی ہمارے لیے پیدا کی ان آرڈر ٹو اچیو آور ریزلٹس. اور جو ہمارے منسٹریز سے جو فوکل پرسنز آئے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی این آر اورینٹیشن پروگرام فار دیم، اس کو ذرا سمجھیں، کیونکہ ہمارا جو فرسٹ ریویو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام 18th کا، جو ہمارا ہفتہ شروع ہو رہا ہے 18th آف دس منتھ. And by the end of January, the cabinet is going to review. So ministries سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پہلے ان کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ان کو لکھ چکا ہوں. تو جو پہلا والا ہوگا یہ بڑا it's going to be very important. تو کوشش کریں کہ اس میں بھی یہ جو آپ کا ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں تو آسانی ہوگی ہم سب کے لیے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے if there are any issues. تو اس سے جو آج والا آپ کا خاص طور پہ جو ورک شاپ ہے یا جو بھی اورینٹیشن پروگرام ہے اس کو ذرا بڑا سیریسلی اس کو سمجھیں. اور آئی ایم شیور اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. سو میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور خاص طور پہ NITB کا یہ جو پلیٹ فارم انہوں نے ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ. تقریب کے اختتام پر NITB کے CEO شباہت علی شاہ نے مہمانوں کو یادگاری شیلڈیں پیش کیں. کارکردگی کے معاہدوں کی آٹومیشن کا مقصد وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں کو سہ ماہی اور سالانہ اہداف کے نفاذ میں سہولت فراہم کرنے کے علاوہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے عمل کو آسان بنانا ہے. وزارتیں مستقل بنیادوں پر اپنے اہداف کے سٹیٹس کو اس پورٹل پر اپلوڈ کیا کریں گی. اسلام آباد سے OPTV گلوبل کے لیے میں ہوں جاوید کاظمی.